إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ معزز سامعین، آج ہم ایک نئے مرکز میں اللہ کے فضل و احسان سے جو باڑوں کا علاقہ ہے ساتھی شریک ہو گئے، اور مجھے یہ ذمہ داری سونپی منتظمین نے کہ آپ صلاۃ الجمعہ پڑھائیں گے۔ تو اسی مناسبت سے میں نے خیال کیا کہ کون سا موضوع اختیار کروں، قرآن کا بیان کہاں سے شروع کروں، تو خیال آیا کہ جمعہ ہے اور جمعہ ہی پر بات کروں۔ اس لیے یہ آیت میں نے پیش کی ہے، اور اس میں خطاب ہے ایمان والوں کو۔ قرآن حکیم کا اپنا ایک اسلوب، ایک طریقہ ہے۔ جب اہل کتاب سے بیان کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، تو یا اہل الکتاب کہا جاتا ہے، اور جب عام انسانوں سے، پورے انسانوں سے خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الناس سے ہوتا ہے، اور منافقین سے منافق کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں، کیونکہ قرآن حکیم ایسی کتاب ہے، یہ عالمگیر کتاب ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہیں جتنے دنیا میں ہیں، اور کب تک ہے؟ قیامت تک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہر مسلم جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ قرآن نے آپ کو خاتم النبیین کے لقب سے یاد کیا۔ سورہ احزاب میں آتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ایک واقعہ ہوا تھا، واقعہ یہ تھا، قرآن نے عرب جاہلیت، جتنی جاہلیت کی باتیں کی ہیں اس کی اصلاح بھی کی ہے۔ یہود و نصارہ نے جتنے جاہلیت کے طریقے اختیار کیے ہیں، قرآن نے اس کی اصلاح بھی کی ہے۔
مسلمانوں نے جتنے جاہلیت کے طریقے اختیار کیے ہیں اللہ نے قرآن میں اس کی اصلاح بھی کی ہے۔ تو اس دور میں جو کسی کو کوئی متبنہ بنا لیتا تو جاہلیت کی وجہ سے اس کو اپنے صلبی بیٹے کی طرح سمجھتا تھا۔ اب صلبی اپنے بیٹے کے احکامات اور ہیں اور متبنہ کے احکامات جو ہیں وہ اور ہیں۔ تو عرب نے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، لیکن اس کی باتیں اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں۔ تو یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ تو ابراہیم کا دین نہیں، ورنہ ہمارا دین۔ وہ اپنے آپ کو حق میں سمجھتے تھے، مشرکین مکہ، ابو جہل وغیرہ۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے ہر شبے کا جواب دیا کہ ارے لوگو کچھ غور کرو، کچھ فکر کرو، اللہ کو مانتے ہو لیکن یہ تمہارا ماننا نہ ماننے کی برابر ہے، کیونکہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ لات، منات، عزا جو تم نے نیک لوگوں کی شکلیں بنائی ہیں، ان کی عبادت یہ ابراہیمی دین نہیں تھا، یہ تمہارا گڑنتو دین ہے۔ اور ویسے تم ابراہیم علیہ السلام کو بدنام کر رہے ہو، ویسے کر رہے ہو کہ ہم آل ابراہیم ہیں، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اور یہ محمد تو اپنے دین، آبائی دین سے ہٹ گیا، یہ تو صحابی بن گیا۔ تو دیکھو اس نے ایک ناروا کام کیا، اس کے بیٹے نے، اس کے متبنہ نے، بیٹے نے، زید نے زینب کو طلاق دی۔ تو یہ اس سے شادی کرنے لگا، اس سے شادی کی۔ یہ ہمارے دین کے خلاف کیا ہے۔ ہمارے دین میں بیٹے کے بیوی سے شادی کرنا حرام ہے۔ تو اللہ نے آیت اتاری کہ ارے لوگوں غور کرو، فکر کرو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں کسی کا باپ نہیں، وہ زید کا باپ نہیں، زید کا باپ تو کوئی اور ہے، یہ تو اس کا غلام تھا اور پھر اس نے کہیں سے آیا تھا اور پھر اس نے آزاد کیا۔ تو اس میں اس جاہلیت کی رد ہو گئی کہ محمد تمہارے مردوں میں صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا باپ نہیں، لیکن یہ صحیح دین پہنچاتا ہے، صحیح دین۔ کیوں؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب یہ آیت اتری تو ساتھ ساتھ وہ اعتراضات بھی کرتے تھے اور اللہ اس کا جواب بھی دیتا کہ جب
کہا کہ زید محمد کا بیٹا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں کسی کا والد نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے۔ چلو اس پہ وہ خاموش ہو گئے۔ تو اس نے کہا اس نے یہ بہو سے شادی کیوں کی؟ تو اللہ نے کہا ولیکن رسول اللہ، یہ تو اللہ کا رسول ہے، اللہ کے رسول پہ جو وہی آتی ہے رسول وہی بیان کرتا ہے، کیونکہ رسول کو حکم ہے اللہ کی طرف واتبع ما یوحی الیک، جو وہی تجھ پہ اے نبی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرو، وہی کی پیروی کرو، اپنی کسی خواہش کی پیروی نہیں کرو گے، جتنا جتنا قرآن اترتا ہے اس کی پیروی کرو گے۔ واتبع ما یوحی الیک، جو وہی تمہیں کی جاتی ہے اس کی پیروی کرو۔ تو اللہ کا حکم تھا، تو اللہ کا یہ حکم نبی علیہ السلام ایسے موقعوں میں بیان کرتا تھا کہ ارے میں جو کچھ بھی کرتا ہوں ان اتبع الا ما یوحی الی، قرآن کا حکم ہے واتبع ما یوحی الیک، اور میرا کام ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وہی کا پیروکار ہوں۔ اللہ نے حکم دیا زینب سے شادی کرو، میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، تمہاری جاہلیت کی رسم کو ختم کرنے کے لیے یہ معاملات اتنے آ گئے جن کا سمجھنا تمہارے لیے اے ظالموں مشکل بن گیا۔ تو پھر انہوں نے اعتراض کیا، چلو ٹھیک ہے اس کی بات، تو اللہ کوئی اور رسول بھیجتا نا، صرف اس کے ذمے یہ بات لگائی، تمہارے ذمے یہ بات لگائی، کوئی اور رسول بھیجتا۔ اللہ نے جواب دیا وہ خاتم النبی، یہ تو آخری نبی ہے۔ پھر کہنے لگے چلو آخری نبی ہے تو اللہ تو ہر کام ہو سکتا ہے کہ اللہ بھیجے، تو جواب آیا واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں، چھپی نہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاری کرو گے، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری سے منہ موڑا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس کو بات واضح ہو چکی ہے قرآن میں، یہ الہدا ہے قرآن، یہ وضاحت ہے ہر القرآن کہ قرآن میں حکم ہے، الہدا میں یہی حکم بھی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، بلکہ مزید بھی حکم ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اطاعت ایک ہے، ہم ان کو جواب میں کہتے ہیں تمہاری بات غلط ہے، اطاعتیں تین ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، تمہارے فرمان رواؤں کی اطاعت، تو یہ تو قرآن کی بات ہے، اور جو قرآن کی بات نہیں مانتا وہ تو کسی دوسرے راستے پہ ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں صاحب امر ہیں ان کی اطاعت بھی،
صاحب حکومت ہیں، امر دین کو بھی کہتے ہیں امر، حکومت کو بھی کہتے ہیں امر، ولی کو بھی کہتے ہیں امر، دینی کاموں کو بھی کہتے ہیں۔ جس طرح حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات لاتا ہے اپنی طرف سے جو اس میں نہ ہو، نہ اللہ کی بات ہے نہ میرا طریقہ ہے، نہ اللہ کی بات ہے نہ میری بات ہے، فہو رد، وہ سارے باتیں مردود ہیں، اس کو رد کی جائیں گی، وہ دین نہیں ہے۔ تو کہا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز پہ عالم ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو ہم یہ صلاۃ الجمعہ جو پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، اس میں آذان بھی ہے۔ آذان کی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں، یا ایوہ، تو خطابات یہاں خطاب کس سے؟ مومنوں سے ہیں۔ ہاں، وہ مومن جو منافقین قسم کے ہیں، وہ مومن جنہوں نے عقائد اپنے طرف سے بنائے ہیں، ان کو خطاب اور ہے، ان کو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ وبالرسول، اے ایمان والو، تمہارا دعوت و ایمان کا ہے، لیکن تمہارا ایمان تو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ آمینو، تمہارا سب سے پہلے ایمان لے آؤ، صحیح ایمان لے آؤ، جو صحیح ایمان ہے، جو زبان سے اقرار ہے اور دل سے کیا ہے؟ تصدیق ہے، ایسا ایمان لاؤ۔ اہل کتاب نے بھی کبھی کہا کہ بھئی ہم بھی ایمان والے ہیں، تو ان کو بھی کہا گیا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، آمنو بالرسول، رسول بھی ایمان لاؤ، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا ایمان نہیں، جب اس پر ایمان نہیں تمہارا دین بیکار ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چلے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی، تو اس کو مانو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے پکارا جائے، ندا دی جائے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے روز، تو جمعہ کے روز خطبہ ہے، پھر اللہ کے نبی نے کہا خطبہ ہے، خطبہ جب شروع ہوتا ہے تو نودی للصلاۃ، تو اب یہ کہ بھئی یہ مسئلہ بھی قابل نزاع بن گیا لوگوں میں کہ کچھ لوگ ہیں وہ جمعہ کے دن خطبے کے لیے اذان، خطبے سے پہلے اذان دیتے ہیں، بعد میں خطبے سے پہلے اذان،
تو 2 آذانیں دی جاتی ہیں۔ مجھ پر کسی نے سوال کیا کہ بھئی قرآن سے کر سکتے ہو؟ میں نے کہا بھائی حدیث میں ہے کہ یہ خطبے کے لیے ایک آذان، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، بخاری مسلم کتابوں میں بھی آیا ہے۔ اور پھر جو ہے نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں، اس کے دور خلافت میں بھی یہی ایک آذان ہے جو خطبے کے لیے دی جاتی ہے۔ پھر ابو بکر صدیق کے وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، تو اس کے دور خلافت میں بھی ایک ہی آذان تھا۔ اب بخاری کی ایک موقوف روایت آ گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر زورا کے مقام، تو ہم کہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے نبی اپنے دونوں خلفاء، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے اتباع کرتے تھے، تو وہ کیسے اپنی خلافت میں جو ہیں، یہ کوئی راوی ہے شیعہ، اس نے یہ بات گڑھی ہے، مسلمانوں کو تفرقہ میں ڈالا۔ تو کہا کہ یہ تو آپ احادیث کی باتیں آپ نے کی، قرآن سے کچھ پتہ چلتا ہے؟ میں نے کہا قرآن سے کیوں پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ قرآن سے میں وہ آپ کو بتا دوں گا کہ آپ اس کو سمجھتے نہیں، آپ تو نام کے مسلمان ہیں، آپ کو تو عربی کا علم سمجھ وہ نہیں ہے۔ قرآن سے یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو یہ اس میں نودیہ کا لفظ ہے جو ماضی مجہول کا صیغہ ہے، حال کا پتہ نہیں، اور واحد مذکر کا صیغہ ہے، یعنی یہ معنی بھی کر سکتے ہو اے ایمان والو جب ایک دفعہ پکارا جائے صلاۃ الجمعہ کے لیے، تو دیکھو ایک دفعہ قرآن نے بھی ایک دفعہ 2 دفعہ نہیں کیا، ایک دفعہ کہا ہے، تو آذان ایک ہے۔ ہاں، اس پہ ہم جھگڑے نہیں کرتے، لوگوں سے الجھتے نہیں، لوگوں سے جھگڑا نہیں کرتے، ہمارا کام ہے کہ حق لوگوں کے سامنے رکھیں، بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ نبی کی سنت ہے، باقی ہم نے نبی کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہیں کوئی غلط بات کہتا ہے، غلط بات مشتہر کرتا ہے، ہم انہیں کہتے ہیں، ہم تمام ساتھی پوری جماعت ہے ہماری تنظیم المسلمین کے نام سے، اور پورے ملک میں ہماری تصدیق بھی ہو رہی ہے، کچھ لوگ ہماری تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں ان کی بات صحیح ہے، اکثریت مخالفت پہ آتی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی تیری مخالفت تیرے پاس، اور پھر ہم سلامتی کی بات کرتے ہیں، یہ عباد الرحمن کا شیوا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، لوگ کہتے ہیں آج
مناظرے بھی ایسے ہو گئے، آمنے سامنے گفتگو بھی ایسے ہو گئے کہ عوام بھی سمجھتی نہیں دو مولویوں کو لڑاتے ہیں، اس میں ان کو مزہ، خود اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ دین تو مولوی کا نہیں، یہ تو پیر کا نہیں، یہ تو کسی لیڈر کا نہیں، یہ تو اللہ کا دیا ہوا دین ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں کہ کوئی نبی آئے گا اور پھر ہمیں سمجھائے گا، نہیں، ہم خود ایک دوسرے کو سمجھائیں گے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور خیر کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور سنت کو، اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ خطبوں میں آتا ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بہترین بات یہ اللہ کی بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ کتاب اللہ کی بات ہے۔ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ وہ طریقہ محمدی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کے خلاف جو بھی ہے وہ بدعات ہیں، وہ شر الامور محدثاتھا، اور بدترین کام وہ بدعات ہیں جو لوگ نبی کے طریقے کے خلاف کرتے ہیں اور اپنے آپ سے، اور اس پہ اکثریت ان لوگوں کی ہے۔ تو اللہ کے بندو، کوشش کرو کہ حق دین کو میں، اور حق دین جو قرآن اور سنت ہے، میں اس کو سمجھوں، لوگوں سے مناظرے نہ کروں، لوگوں سے جھگڑے نہ کروں، لوگوں سے بد زبانی بد کلامی نہ کروں، بس حق دین پہنچاؤں۔ تو فرمائے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب اذان دی جائے نماز کے لیے، میں نے ایک دن کہا نماز کے لیے، ایک آدمی مجھے کہتا ہے یہ نماز تم نے کہاں سے نکالی؟ صلاۃ کا معنی نماز ہے؟ جانتا ہوں تو تاکہ اس کے دل میں بیماری ہے، بیماری، میں قصدن نماز کہتا ہوں، ہمارے ساتھی بھی کہتے ہیں بھائی صلاۃ کہو، صلاۃ الجمعہ کہو، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کہو، لیکن ساتھ جمعہ کی نماز بھی کہو، کیونکہ ہم تو اجمی ہیں نا، تو اجمی تو جب ترجمہ کرتا ہے عربی کا، اب میں نے صلاۃ کہا، صلاۃ الجمعہ، تو میں نے تو عربی کا ترجمہ نہیں کیا۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب ندا دی جائے، آذان دی جائے صلاۃ کے لیے، صلاۃ الجمعہ کے لیے، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دیکھیں یہاں حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ خبر ہے، اللہ خبر دیتا ہے، خبر، اب حکم دیتا ہے فاسعوا، یہ امر ہے، کوشش کرو، دوڑ دھوپ کرو، کوشش میں لگ جاؤ اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف کوشش میں لگ جاؤ۔ تو دیکھو
اذان تو ہم سمجھتے ہیں نا، ابھی خطبہ کے لیے اذان ہو گئی، یہ اذان قرآن میں ہے؟ قرآن میں ہے؟ نہیں، یہ اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو قرآن میں نہیں، یہ تو نبی کی سنت ہے جو چلی آ رہی ہے، تو اللہ اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف، یعنی نماز کی طرف، اللہ کا ذکر، کیونکہ اللہ یہ نماز کو بھی اللہ کا ذکر کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن نے خود کہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے، موسیٰ سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، تاکہ تجھے میری یاد آ جائے کہ میرا بھی کوئی حاکم ہے، میرا بھی کوئی رب ہے، وہ حاکم کون ہے، وہ مالک کون ہے، وہ رب کون ہے، کائنات کا بنانے والا، کائنات کا چلانے والا، احکامات دینے والا، حقوق رکھنے والا، اختیارات رکھنے والا، ان چیزوں میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا مالک یوم الدین۔ رات کو میں نے بدلہ میں ساتھیوں نے کہا، وہاں کے ناظم نے کہ آپ تھوڑا سا بیان کریں، تو میں نے سورہ فاتحہ شروع کی اور بیان کیا کہ بھائی تمہارا رب کون ہے، سورہ فاتحہ سمجھو، مالک یوم الدین، روز قیامت کا مختار کل وہ ہے، یہاں تک کہ ندا دی جائے گی لمن قیامت کے دن، لمن الملک اليوم، آج کس کا اختیار ہے، آج کس کی راج ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا، للہ الواحد القہار، فرشتے جواب دیں گے، اللہ کی بادشاہی جو تنہا ہے اور قہار بھی ہے، زبردست بھی ہے، زبردست، اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا مخلوق میں، وہ خالق ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا، آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، پہاڑ کس نے گاڑ دیے، ایک ہی اللہ نے، کسی اور نے نہیں، کسی اور کی اتنی پاور نہیں کہ جو کام اللہ کرتا ہے وہ بھی کرے۔ یہ لوگوں کی ناسمجھی ہے، اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ بارش برسانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، لیکن غلط کہ بارش دجال بھی برسائے گا، تو دجال تو الہ نہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، ارے تم نے پانی پہ غور کیا ہے، یہ جو تم پیتے ہو؟ نبی علیہ السلام جب پانی پیتے تھے، پینے کے بعد کہا کرتے تھے الحمدللہ الذی سقانا،
ماء عذبا فراتا برحمتی، اللہ کی تعریفیں، اللہ کی بڑائیاں ہیں جس نے ہمیں پانی پلایا، عذباً فراتاً، میٹھا پانی، پیاس بجھانے والا پانی، برحمتی، اپنی رحمت سے، وَلَمْ يَجْعَلَهَا مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس کو کھارا پانی نہیں بنایا، نمکین پانی نہیں بنایا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو دیکھو ہر بات میں اللہ کی یکتائی کی نبی علیہ السلام بیان کرتا تھا۔ یہ دعائیں جتنی آپ پڑھیں سب میں اللہ کی یکتائی، اللہ کی بڑائی، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کی بندگی کرو۔ تو فرمایا یہ نماز کیا ہے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ تو نماز سے اللہ یاد آ جاتا ہے کہ ہمارا مالک ہے، شکر ہے ہم نے تو نماز ادا کی۔ لیکن نماز ادا کرنے سے پہلے کیا میں نے ان کے شرائط پورے کیے ہیں؟ نماز ادا کرنے سے پہلے اب آدمی جب نماز کے لیے آتا ہے نیت تو گھر سے باندھتا ہے دل میں، نیت تو دلوں کی ہوتی ہے، زبان سے تو نہیں ہے کہ اتنے رکعت نماز پڑھتا ہوں اور قبلے کی طرف منہ کرتا ہوں اور یہی کرتا ہوں۔ یہ تو علماء نے سکھائے تھے ان پڑھوں کو تاکہ یہ سیکھ جائیں اور پھر دل میں یہ بات رکھیں، یہ نہیں کہ اس کو پڑھیں، کیونکہ نیت تو دل کی ہوتی ہے کہ ان دعاؤں کو پڑھیں تاکہ یہ اللہ کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آنے سے پہلے ہم نے سوچا ہے کہ رب کے سامنے تو جاتا ہوں، صلاۃ پڑھتا ہوں، لیکن صلاۃ نماز پڑھنے سے پہلے میں نے وہ شرائط پورے کیے ہیں، ایمان میرا صحیح ہے، ایمان میں تو کوئی شرک نہیں۔ قد افلح، اور قرآن نے کہا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب تو وہ ہو گیا من تزکا، جس نے اپنے عقیدے کی تزکیہ کیا، اپنا عقیدہ پاک کیا، اپنا وجود پاک کیا، اپنا جسم پاک کیا، اپنے کپڑے پاک کیے، جہاں کھڑا ہوتا ہے وہ جگہ پاک کیا۔ تو ہم عقیدے کو نہیں سمجھتے۔ جب عقیدہ صحیح نہیں تو تیری نماز، تیری صلاۃ، تیرے عبادات، تیرا حج، تیری زکوٰۃ وہ کیسے قبول ہوگی؟ تو عقیدہ سب سے پہلے، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز ایمان والوں پر مقررہ اوقات میں فرض کیا گیا ہے۔ اب وہ مقررہ اوقات کیا ہے؟
قرآن میں بھی اللہ کے نبی نے بھی بتائیں کہ بھئی یہ 5 وقتہ صلاۃ. اب صلاۃ اس نماز کا بھی لوگوں نے، کوئی کہتا ہے 3 ہے، کوئی کہتا ہے نہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. اس 5 وقتہ صلاۃ کے بھی منکر ہو گئے، کافر ہو گئے. اور کس پر فرض ہے؟ علی المؤمنین، ایمان والوں پر فرض ہے. جس کا ایمان درست ہو، اس کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو. مثلا مجھ سے پوچھتے ہیں اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں کہتا ہوں یار ہم ہر چیز جانتے لیکن توحید نہیں جانتے، ہر چیز جانتے ہیں لیکن عقیدہ نہیں جانتے. تو پوچھتا ہے وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں یہ نماز جانتے ہو؟ نماز کے لیے جو وضو کی جاتی ہے اس کو جانتے ہو؟ کہتا ہے کیوں نہیں جانتے؟ جب وضو بنانا نماز کے لیے شرط ہے کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ، ہے نا؟ اب جس کا وضو نہیں، وضو ٹوٹ گیا، وضو نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کی صلاۃ ہو جائے گی؟ ہر آدمی جواب دے گا، ہر آدمی جواب دے گا کہ بھئی جس کا وضو صحیح نہیں، جس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ مسئلہ ہر کوئی جانتا ہے. بچے سے پوچھو وہ بھی جانتا ہے، بوڑھے سے پوچھو وہ بھی جانتا ہے، مرد سے پوچھو وہ بھی جانتا ہے، جوان سے پوچھو، علم والے سے پوچھو وہ تو خود جانتا ہے، بے علم سے پوچھو وہ بھی جانتا ہے. پورے ملک پاکستان میں پھرو، آپ پوچھیں کہ وضو نہیں تیری تو نماز ہو جائے گی؟ فوراً مفتی بن کر فتویٰ دے گا، صحیح فتویٰ دے گا کہ نہیں، وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے. تو فوراً میں دوسرا سوال کرتا ہوں، جب وضو نہیں تو نماز بھی اس کی نہیں، تو جب اس کا ایمان پورا نہیں، اس کا ایمان ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، نماز ہو جاتی ہے؟ پھر کہتا ہے یار مولویوں کی باتیں، مولویوں کی باتیں تم نے شروع کی. میں نے کہا میں تو امیین کی باتیں کرتا ہوں. تو اللہ کے بندو سمجھ لو، جان لو، یہ تنظیم جو ہے اس لیے ہے کہ ہم اللہ کا دین اسلام اس کا نام ہے، اور اسلام مشتمل ہے قرآن اور سنت پر. ہمارا دین کیا ہے؟ قرآن و سنت، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، نبی کا طریقہ، یہ ہمارا دین ہے. اس کو سمجھیں. تو یہ کہہ رہا تھا کہ اقم الصلاۃ لذکری، صلاۃ قائم کرو، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اللہ کا حکم ہے. اب کیسے قائم کریں؟ کہا رسول سے پوچھو نا. صرف قرآن تو نہیں آیا، اکیلے قرآن ہے، پہلے رسول آیا ہے، اسی رسول پر پھر قرآن نازل ہوا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ الرَّسُولَ، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی نازل کیا ہے اور ساتھ رسول کو بھی بھیجا ہے. تو بعض لوگ صرف ایک چیز کو لیتے ہیں، پھر اپنی طرف سے اس کا بھی قرآن کا انکار کرتا ہے. منکرین سنت. کبھی کہے گا شفاعت نہیں ہے،
کبھی کیا کہے گا، کبھی کیا کہے گا۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں آپ قرآن کی کون سی آیت سے بیان کرتے ہیں کہ شفاعت ہے کہ نہیں؟ پہلے تو قرآن کو سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو، یا آپ کے پاس لوگ آئیں گے، آپ پر حملہ کریں گے، آپ کو حق راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن تم لوگ جلدی ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا۔ ان کو کہو جاؤ یہ باتیں بغداد سے کرو، کراچی جاؤ، ہمارا امیر بغداد صاحب ہیں، اس سے بات کرو کہ شفاعت ہے کہ نہیں، عذاب ہے کہ نہیں، یہ باتیں اس سے کرو، ہم سے مت کرو۔ اتنا تو کہہ سکتے ہو نا۔ تو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے کہ اللہ ہمیں اپنے عذابات سے بچائے۔ اللہ کی ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ جو ہے نا، پکڑ۔ ایک نے کہا بھائی عذاب برزخ نہیں ہے، عذاب قبر نہیں ہے، یہ ایسی باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب میں تجھ سے کیا بات کروں، لیکن ساتھ بتاتا ہوں کہ ان اخذہ قرآن میں آتا ہے، اللہ جو کسی کو پکڑے نا، اور پکڑتا کب ہے، کب پکڑتا ہے اللہ؟ ہاں، جب عذاب آتا ہے دنیاوی اور اس میں اس کی موت آتی ہے تو پکڑ اس کی شروع ہو، وہ پکڑا جاتا ہے۔ فرعون کو کس نے پکڑا؟ اس ڈکٹیٹر کو کس نے پکڑا؟ کون سے عذاب میں پکڑا؟ غرقابی میں۔ جب فرعون کو پکڑا تو قرآن کیا ہمیں سمجھاتا ہے؟ پھر اس وقت اتنا لمبا کلمہ پڑھ لیا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یہ کلمہ آپ کو آتا ہے؟ پھر انہوں نے پہ یہ کلمہ، ہم تو ہمارا کلمہ تو چھوٹا ہے نا، لیکن سب سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، یہ ہمارا کلمہ ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی سمجھتا ہے نا، لیکن فرعون نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ کوئی سنا سکتا ہے؟ وہی سنائے گا جو قرآن جانتا ہو، کہ انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، اور وہی الہ جو بنو اسرائیل مان گئے ہیں اس کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ موسیٰ سچا ہے، سمجھ گیا موسیٰ سچا ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہ بھی دیکھو جان گیا نبی کا طریقہ۔ نبی کی دعوت کیا؟ ارے تم اللہ کی اور نبی کی کہ تم فرقے نہ بننا، تم وہابی نہ بننا، تم بریلوی نہ بننا، تم اہل حدیث نہ بننا، تم دیوبندی نہ بننا، تم جو ہیں چشتیہ نہ بننا، قادریہ نہ بننا، سہروردیہ نہ بننا، نقشبندیہ نہ، کتنے فرقے ہیں، فرقے، شیعہ نہ بننا، سنی نہ بننا، کیا بنو؟ مسلم بنو۔ فرعون بھی سمجھ گیا کہ سارے فرقے غلط ہے، تو کیا کہا؟ انا من المسلمین، میں تو مسلم ہوں، میں تو اللہ کا تابع، میں تو اس کے رسول کا تابع۔ فرشتوں نے جواب دیا الآن، اب تو ایمان لاتا ہے، اب دیکھنے سے، کیونکہ یہ ایمان ہمارا کون سا ایمان ہے؟ یہ ایمان بالغیب ہے۔ قرآن کے ابتداء میں آپ کو بتا دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے، ہدایت پر وہ ہے جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لائے۔ لوگ اس غیب کے ترجمے میں بھی کچھ نہ کچھ پھر کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یار چھوڑو اس کو۔ بالغیب کا یہی معنی کہ وہ بن دیکھے چیزوں، جنت اس نے نہیں دیکھی ہے، دوزخ اس نے نہیں دیکھی ہے، اللہ اس نے نہیں دیکھا ہے، رسول اس نے نہیں دیکھا ہے، فرشتے اس نے نہیں دیکھے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن جب قرآن پہ یہ ایمان لاتا ہے کہ قرآن میں ہے یؤمنون بالغیب، بن دیکھے چیزوں پر، تو وہ ایمان مقبول ہے۔ اور ایمان بالمشاہدہ، جب تو اس کے دیکھ لے کہ بھئی یہ پاکستان ہے، تو پاکستان آپ نے دیکھ لیا، تو یہ تو ایمان بالغیب نہیں۔ اب امریکہ جو ہے ایمان ہے، تو امریکہ تو موجود ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی امریکہ غیب میں نہیں ہے، آپ جو ہے دنیا میں ظاہر ہیں، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور غیب کا عالم کون ہے؟ اللہ ہے، عالم الغیب، عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب کا جاننے والا، اللہ غیب کا بھی جاننے والا ہے اور موجود حاضر کا بھی جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ تو اللہ رب العزت ایسی بادشاہی ہے اس کے ساتھ کسی کو حصہ دار شریک نہ بنانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑو، اب اللہ کی یاد کی طرف آؤ۔ پھر اللہ کہتا ہے جب تم نے یہ کام کیا ایمان کے ساتھ ساتھ، ایمان کی اصلاح بھی کی، اب نماز بھی تو پڑھ رہا ہے اور اب صلاۃ الجمعہ بھی ادا کر رہے ہو، تو پھر کیا کرو؟ فرمایا خوشخبری سنو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے حق میں یہ کام بہت فائدہ مند ہے اگر تمہیں کچھ علم ہو۔ اب میں کہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں، آپ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، ابھی آپ کو اپنی پوزیشن معلوم ہے اللہ کے ہاں؟ اللہ کے ہاں تجھے اپنی پوزیشن معلوم ہے؟ اللہ کہتا ہے اب تم بہترین کام میں لگے ہو، اب تم میرے بندے بن گئے ہو، میرے در پہ حاضری دی آ گئے، ذالکم خیر لکم، یہ کام تمہارا جو تم کر رہے ہو خیر لکم، تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم آخرت کا علم رکھتے ہو۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔